بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اب میں اپنی بات یہ بتا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کتنے کریم آقا ہیں۔ ہمارے آقا کتنے کریم آقا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے قربانی کا جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے چھری چلانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ اللہ اس کو میری جانب سے بھی قبول فرما، میری آل کی جانب سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی جانب سے بھی قبول فرما۔ امت کی جانب سے بھی، جو بیچارہ غریب کبھی قربانی نہیں کر سکتا، کبھی جس سے کی نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، آقا ہمارے نام کی کر گئے ہیں، آقا ہمارے نام کی کر گئے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے، میں کہوں گا آقا ہمارے لیے کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دی تو آپ آقا کا حصہ بھی ضرور ملائیے، آپ آقا کا حصہ بھی ضرور ملائیے۔ اب میں آخری 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ آقا کو ہمارے لیے قربانی کرتے رہے، لیکن ہم نے کیا دیا؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری حکومتوں کا کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ پچھلی دہائیوں میں کچھ بدتینت قسم کے لوگوں نے، خبیث الفطرت قسم کے لوگوں نے، ناروے وغیرہ نے آقا علیہ السلام کے خاکے شائع کیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اب باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے ہالینڈ کی جانب سے، حکومتی سطح پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 1 اکتوبر کو پارلیمنٹ کے اندر حکومتی نگرانی میں مسلمانوں کے نبی کے خاکے بنائے جائیں گے۔ آپ کا دل کانپا نہیں؟ مجھے وہ اثر نظر نہیں آیا۔ کم از کم استغفار تو پڑھ لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم لعنت تو بھیج سکتے ہیں نا۔ باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور باقاعدہ شیڈول کے مطابق ایک پلانڈ پروگرام کے تحت کہ 1 اکتوبر کو مسلمانوں کے نبی کے خاکے شائع کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ مسلمانوں، میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے، میرے والد ہوں، آپ کے والد ہوں، اگر کوئی ان کے کارٹون بنانا چاہے، ہم اجازت دیں گے؟ بولیے، اجازت دیں گے؟ لیکن ہمارے نبی جن پر ایک نہیں، ہم سب کے بعد سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے قربان، سارے کے سارے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی میرے آقا کی امتی ہیں، سارے کے سارے قربان، لیکن ان کے خاکے بنے، اور باقاعدہ یہ اعلان کیا جائے، اس خبر کو شائع کیا جائے، اور حکام، ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران کس سے مس نہ ہو۔ کہاں ہے ایمان؟ میرا سوال ہے، ایمان کہاں ہے؟ میرے آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں سے بڑھ کر مجھے پیار کرتا ہے، اپنے باپ سے بڑھ کر مجھے پیار کرتا ہے، اپنی بیٹی سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ حکمران، یہ ٹٹو قسم کے حکمران، یہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے ایجنٹ قسم کے حکمران، کیا یہ بیان بھی نہیں دے سکتے؟ اور میں آپ سے کہوں گا، میں نے
الیکشن سے ایک جمعہ پہلے میں نے پورا جمعہ اس بات پہ لگا تھا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دینا. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے یا کوئی نہیں ہے؟ پورا کتاب میرا. اور میں اگر یہ بات کہوں تو میرا خیال ہے کہ میں حق بجانے ہوں کہ پورے شہر میں آپ گھوم لیں, پورا خطاب اس ٹاپک پہ شاید ہی کسی نے کیا ہو, شاید ہی کسی نے کیا ہو. میں نے کہا تھا سوچ سمجھ کے ووٹ دینا, لیکن آج جس کو بھی آپ نے دی وہ آپ کا رائٹ تھا. میں نہیں کہتا آپ نے کیوں دیا ووٹ, کس کو دیا, کیوں دیا, لیکن میں اتنا تو آپ سے کہہ سکتا ہوں جس کو آپ نے ووٹ دیا آج جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ جائیں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ اسمبلی ممبر بنے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ خبر آئی ہے, اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے. چلے اگر اسمبلی میں نہیں گئے, اخبار میں آپ کی جانب سے تردید کیوں نہیں آئی, آپ کی جانب سے غم و غصہ کا اظہار کیوں نہیں ہوا. اور میں برملات سے کہہ رہا ہوں, میں خوش نصیب ہوں کہ جسے میں نے ووٹ دیا ہے صرف وہ اکیلا میدان میں یہ شور مچا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگو خدا کے لیے. مجھے یہ فخر, کوئی نہیں بول رہا, نہ کوئی سیاسی بول رہا ہے, نہ کوئی مذہبی جماعتیں بول رہی ہیں, نہ 5 جماعتوں کا وہ جو جم گٹھا بنا ہوا ہے پیٹ پالنے والے, نہ ان میں سے کوئی بول رہا ہے. ایک خادم رضوی بول رہا ہے. کلمہ تو سامنے پڑا ہے نا, بولیے, کلمہ تو سامنے پڑا ہے, لیکن کیوں ان کی زبانیں گنگ ہیں. اور عمران خان اکثر یہ کہا کرتا تھا میں نیا پاکستان بناؤں گا. میں نے کہا عمران خان نیا پاکستان بنانے کا وقت آ گیا ہے, نیا پاکستان بنانے کا وقت آ گیا ہے. ابھی 2-4 دن بعد تم نے حلف اٹھانا ہے, حلف اٹھانے کے بعد پہلا خطاب کرو اور کہو کہ ہم آئرلینڈ کے سفیر کو ٹھوکر مارتے ہیں. آپ تائید کرتے ہیں, ہاتھ اوپر کر کے ہم کک مارتے ہیں اسے دفع کرو یہاں سے. اور ہالینڈ کو بھی کہو کہ یہ خاکے تم بناؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اپنے اندر جان پیدا کرو, نیا پاکستان بنانا چاہتے ہو, اگر مصطفیٰ کی عظمت اس میں شامل نہیں پھر ہمیں تمہارا پاکستان قبول نہیں ہے. ہمیں تمہارا نیا پاکستان قبول نہیں ہے. اور جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے میں پھر کہوں گا یہ آپ کے اوپر لازم ہے. دروازہ کھٹکھٹائیں ان کا, کریں فون انہیں, کریں رابطہ. ایک دن میں 50 بندہ ان کے گھر جائے, جناب آپ کا پروگرام کیا, آپ کی زبانیں کیوں بند ہے, یہ کیا طوفان آنے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عظمت مصطفیٰ نہ میری محتاج ہے نہ آپ کی محتاج ہے, ناموس مصطفیٰ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں. ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے, تو ورنہ وہ رب تو وہ ہے, وہ رب تو وہ ہے. منگولوں نے ایک آدمی خطاب کر رہا تھا, آقا علیہ السلام کی توہین کی اس نے. ایک کتا بندھا ہوا تھا, کتے نے رسی توڑا کر جھپٹا اس کے اوپر, کتے کو پیچھے کیا گیا. لوگوں نے کہا تم نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی اس لیے تم پہ چڑھا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے اشارہ ایسے کیا ہے, تو وہ سمجھا کہ شاید میرے اوپر یہ کچھ پھینکنے لگا ہے اس لیے وہ آ گیا ہے, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. جب دوبارہ اس نے وہی بات کی, وہ کتا پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ جھپٹا اور اسے گرا کر اسے فناٹ کر دیا. میں کہتا ہوں حکمرانوں, چاہے پاکستان کے ہو چاہے کسی بھی اسلامی ملک کے ہو, اگر تم نہیں بولو گے وہ کتا میں تم سے بہتر سمجھوں گا, وہ کتا میں تم سے بہتر سمجھوں گا. وہ رب تو چاہے تو ابابیلوں سے اپنا کعبہ بچا لیتا ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں, لیکن ہم محتاج ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں جائیں, ہم کہیں آقا جو ہو سکتا تھا وہ کیا, جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. حضرات گرامی سنت ادا فرما لیجیے, وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.